وناظر الجامعۃ الفرقانیہ بسوا موصوف حضرت والا سے گزارش ہے کہ آپ اپنے مواعظ حسنات سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ آپ لوگ خاموش ہو گئے، بچوں کو چپ کرا دیں۔ جلسے میں جو کمیٹی ہے اس کے ذمہ داران سے گزارش ہے ان بچیوں کے لیے اگر انتظام ہے ریلوے کا تو انہیں دے دیں اور انہیں ان کا وقت بھی ہو چکا ہے، انہیں سو جانا چاہیے، ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ مکلف نہیں ہے چاہیے۔ جو ذمہ دار ہے وہ ان بچوں کو گھر بھیج دیں۔ اگر آپ ان سے امید رکھتے ہیں چپ جائیں، آپ غلط امید رکھتے ہیں، ان کو گھر بھیج دیں۔ ایک ہی علاج ہے، دوسرا کوئی علاج، انہیں گھر بھیج دیں۔ جو تھوڑا سمجھدار بچے ہیں یہ لوگ باقی جو بچے ہیں یہ 2-2-6 سال کے ان کے والدین بیچارے پریشان ہوں گے، ان کو گھر بھیج دیں۔ کمیٹی کا کوئی آدمی ہے؟ جی ہاں، ہمیں معلوم ہے وہ بعد میں کہیں گے آپ لوگ آگے کے بیٹھے۔ یا تو یہ ہے کہ آپ اگر جو اتنے حصے میں ہو کہ ادھر آ جائے تو بچوں کا پیچھے چلے جائیں گے۔ آپ لوگ ادھر آ گئے، سامنے آگے بچوں کو پیچھے کر دیں۔ اور اپنی کرسی لے کے آؤ، کوئی نہیں چھینے، اپنی کرسی لے کے کہاں کرسی لے کے کرسی کسی کو نہ دیں۔ چیئر پہ بیٹھے ہوئے چیئرمین آگے بڑھ گئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے تم بھی بیٹا پیچھے کر جاؤ، یہاں بھی بالغ لوگ بیٹھے ہیں، بڑے لوگ بیٹھے ہیں، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں۔ آگے آپ سمجھدار لوگ آگے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم۔ وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صدر احترام، صدر محترم، معزز علماء کرام، قراء کرام، حفاظ کرام، شعراء کرام اور حاضرین، ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ جو معروف اور مشہور ہے اس بات کے لیے کہ آج کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت ہوئی، یہ معروف ہے، نقل کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اہل علم نے کئی باتیں کہی ہیں کہ یہی تاریخ ہے 12 ربیع الاول۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، دوسری بھی تاریخ ہے، کسی نے 8 ربیع الاول کا تذکرہ کیا ہے، کسی نے 9 ربیع الاول کا تذکرہ کیا ہے، اور کسی جگہ 11 ربیع الاول کی بھی بات نقل ہوتی ہے، اور 12 ربیع الاول مشہور ہے۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جس دن بھی ہوئی، یقیناً اس دنیا میں اس سے افضل کوئی دن نہیں تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک ولادت باسعادت صرف اس دنیا کے لیے نہیں، اس دنیا کے سوا تمام جہان کے لیے رحمت کی شکل میں آئی۔ قرآن پاک نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے ہر جہاں کے لیے، اب سارے جہان میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، سیارے بھی ہیں، تمام کا تمام آسمان کا نظام ہے، تمام کا تمام برج کا نظام ہے، تمام کا تمام زمین کا نظام ہے، آسمان و زمین کے بیچ کا نظام ہے، زمین کے نیچے کا نظام ہے،
ہر نظام کے لیے اگر کوئی رحمت بن کے آیا تو وہ اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو مرتبہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا دینا، یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے ظاہر نہیں کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں دیا، یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا کہ یہ مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے ظاہر نہیں کیا، میں یہ کہہ رہا. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ کس کو کون سا درجہ دیں گے، یہ درجے اللہ کے دیے. نبیوں میں جو درجے ہیں وہ میرے اور آپ کے دیے نہیں ہیں. نبیوں میں جو درجے ہیں وہ اللہ نے دیے ہیں. تیسرے پارے میں پہلی ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا تلک الرسل، یہ رسولوں کی جماعت ہے. فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دے دی ہے. یہ فضیلت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. ہم آدم علیہ السلام کا درجہ گھٹا دیں، ابراہیم علیہ السلام کا درجہ بڑھا دیں، عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ گھٹا دیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑھا دیں، ہمیں کوئی حق نہیں. تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومی نرفع درجات من نشاء، ہمارا جس کو دل چاہے گا بلند درجے پر رکھیں گے. ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. ہم نے جو درجے دیے ہیں اس درجے کی نوعیت ہمارے سوا کوئی نہیں جانتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات اور کہہ دی کل من الصالحین، جتنے نبی ہیں سب نیک ہیں. تو ظاہر سی بات ہے پھر تو ہم درجے نہیں دے کر سکتے نا. ہم درجے کیسے دے کر؟ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ کسی رسول کا درجہ اتنا بڑھا دیں کہ اس سے کسی دوسرے رسول کے درجے کو گرا دے یا کم کر دے. ہمیں حق نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی مرضی. دیکھیں دین کا تعلق سمجھ سے ہے. اگر دین سمجھے نہیں ہے، دین پر آنکھ بند کر کے عمل کرنے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں. دین پر عمل کرنے کے لیے آنکھوں کا کھلا ہونا، کانوں کا کھلا ہونا، شعور کا کھلا ہونا، ذہن کا کھلا ہونا، ذہن و دماغ کا کھلا ہونا، دین کی باتوں سے واقف ہونا ضروری ہے. ورنہ آپ دین پہ عمل نہیں کریں گے. کوئی بھی بات دین کے نام پہ لا دی جائے گی، آپ اس پر عمل شروع کر دیں گے اور کہا جائے گا بھائی دین ہے. اب دین ہے، سن لیا دین ہے، مان لیا دین ہے، عمل کرنا شروع کر دیا. تو دین پر عمل کرنے کے لیے آنکھ نہیں بند کی جا سکتی. اس کا بھی تذکرہ قرآن پاک میں ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان بچوں کو ہٹا دو. جب تک نہیں ہٹاؤ گے صرف ایسے ہی چلے گا. مجھے کوئی نقصان نہیں، میں تو اپنی بات کہہ دوں گا، نقصان تمہیں ہوگا کیونکہ تمہارا بھی ذہن ادھر بھٹکے گا، ہمارا نہیں بھٹکے گا، ہمارا بالکل فیور کرے گا. ہمیں جتنی بات کہہ دی ہم کہہ دیں گے انشاءاللہ. تمہیں نقصان ہوگا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان بچوں کو ہٹا دو تھوڑی دیر کے لیے. ہو سکتا ہے گاؤں میں انتشار ہو کہ کون ہوتے مولوی صاحب ہمارے بچوں کو. میں کسی کے بچے کو نہیں ہٹا رہا، میں کہہ رہا کہ ماحول نہیں بناؤ گے، سن نہیں پاؤ گے، سمجھ نہیں پاؤ گے. 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت نماز پڑھو، ذہن کہیں بھی بھٹکا رہے، امام کی وجہ سے نماز تو ہو جائے گی، اجر کیا ملے گا؟ ہدایت کا ذریعہ کیا بنے گی؟ وہی رہیں گے. اس لیے میں نے کسی وجہ سے نہیں کہا مجھے رامو بھائی میں کسی میں دشمنی اور بیعت نہیں لینا بھیا کہ ہم فلانے کے لڑکے کو ہٹا دیں. ہم نہیں ہٹا رہے، لیکن آپ سوچو کہ آپ کی اس بدنظمی سے آپ کو نقصان ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین پر عمل کرنے کے لیے آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں دیا. اگر آنکھیں بند کرنے کا حکم دیتے تو اللہ کہتے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اسے مان لو. یہ نہیں کہا.
قرآن پاک نے صحابہ کی صفات بیان کی، عادات بیان کی، اخلاق بیان کیے، کردار بیان کیے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ صحابہ دین کے معاملے میں اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں سنائی جاتی تھی، بیان کی جاتی تھی، پیش کی جاتی تھی، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ اندھے اور بہرے بن کے نہیں سنتے تھے۔ کہاں بس ہاں کہہ دیا گیا ٹھیک ہے جو کہہ دیا گیا، نہ، ایسا نہیں تھا۔ جب کوئی بات کہی جاتی تھی تو صحابہ سنتے تھے، سمجھتے تھے، نہیں سمجھ میں آتا تھا تو پوچھتے تھے۔ یہ صحابہ کی عادت تھی۔ اچھا ہماری پہلی ہی عادت نہیں، ہم سنتے ہی نہیں ہے، لہذا سمجھنے اور پوچھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ہم جب دین سنیں گے تو سمجھیں گے، پھر پوچھیں گے، تب عمل کریں گے۔ اچھا ہم نے پہلا ہی درجہ ختم کیا، ہم سنتے ہی نہیں ہیں، لہذا سمجھنے کی بات نہیں، لہذا پوچھنے کی بات نہیں، لہذا عمل کی بھی ضرورت نہیں بچی۔ مولوی صاحب اب یہ کام تمہارا۔ دین دو اعتبار سے، ایک علم کے اعتبار سے اور ایک عمل کے اعتبار سے۔ علم کے اعتبار سے اللہ نے جس جماعت کو طے کر دیا ہے وہ ہیں علماء ہیں، اہل علم ہیں۔ علماء کے درجے ہیں، ان میں محدثین ہیں، ان میں مفسرین ہیں، ان میں فقہاء ہیں، ان میں ائمہ ہیں، ان میں قراء ہیں، ان کا ایک نظام ہے پورا، اور انہوں نے دین کا حق ادا کیا۔ اگر حق ادا نہ کیا ہوتا تو آپ کے گاؤں راما بھاری میں احادیث کی کتابیں آسانی سے مل نہ رہی ہوتی۔ انہوں نے اپنا کام کیا، انہوں نے حق ادا کیا، ہمارے سابقہ علماء نے حق ادا کر دیا، اور آج کے علماء نے پورا حق ادا کیا۔ جس زمانے میں ضرورت تھی کہ احادیث بکھری ہیں انہیں جمع کر دیا جائے، بھائی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو قرآن کسی ایک جگہ پر نہیں لکھا تھا، لکھا تھا قرآن پاک کسی ایک جگہ جمع تھا، لکھا تھا کہ نہیں لکھا تھا۔ بھائی صحابہ کرام کے پاس کسی کے پاس ایک آیت، کسی کے پاس دو آیت، کسی کے پاس 10 آیت، کسی کے پاس ایک سورہ، کسی کے پاس 4 سورہ، کسی کے پاس 8 سورہ، ایسے الگ الگ تھی۔ کسی کے پاس کاغذ میں لکھا تھا، کسی کے پاس چمڑے کی تھال پر لکھا تھا، کسی کے پاس پتھر پہ لکھا تھا، الگ الگ طریقے سے لکھا تھا۔ اور صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت براہ راست نہیں پڑھ پاتی تھی، یہ بھی بات میں عرض کر دوں کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت براہ راست نہیں پڑھ پاتی تھی، وہ آ کے پڑھتے تھے۔ صحابہ کی ایک بڑی جماعت ایسی بھی تھی جس نے قرآن کے سوا کچھ بھی نہیں پڑھا۔ قرآن ایک ایسی لاجواب کتاب ہے، آپ کچھ نہیں پڑھ پاتے ہو تو بھی قرآن پڑھ لو گے۔ ایک عجیب سی کتاب ہے، کیوں پڑھ لو گے؟ اس لیے کہ اس کے پڑھنے میں اللہ کی مدد ہوتی، اللہ کا نور ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اگر تمہارے دل میں اللہ کی قدر اور محبت ہے تو اللہ کا کلام تمہاری سمجھ میں آئے گا۔ تو اس زمانے کے علماء، جب قرآن پاک ایک جگہ لکھی ہوئی نہیں تھی، موجود نہیں تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ قرآن پاک ایک جگہ جمع کر دی جائے۔ کیوں چاہتے تھے؟ اس لیے چاہتے تھے کہ قرآن پاک جو اتری ہے وہ عرب میں، جو عرب ملک کا جیسا ہمارا ہندوستان ہے، ہمارے ہندوستان میں 200 زبانیں بولی جاتی ہیں، ہر صوبے میں الگ زبان ہے، پھر ہر صوبے کے ہر قبیلے کی الگ زبان ہے، پھر ہر قبیلے کے ہر علاقے کی الگ زبان کی زبانیں ہیں، بولی جاتی ہیں۔ ہندوستان میں بھی بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں۔ تو عرب میں جو عربی بولی جاتی تھی وہ قبیلوں کی الگ الگ عربی بولی جاتی تھی، ہر قبیلہ اپنی عربی الگ بولتا تھا۔ تو جو قرآن پاک اتر رہا تھا وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ قریش ہے، قریش قبیلہ، اس زبان پر قرآن اتر رہی تھی۔ عربی کی جو الگ الگ زبانیں ہیں، جیسے ہندوستان میں 2 طرح کی اردو بولی جاتی ہے، ہندوستان میں 2 طرح کی اردو کا چلن ہے۔ اردو ادب میں ایک دہلوی اردو بولی جاتی ہے، ایک اودھی اردو بولی جاتی ہے۔ تو اودھی اردو یہ ہمارے علاقے میں بولی جاتی ہے، بالکل الگ ہے یہ انداز بولنے کا، پڑھنے کا، لکھے جانے کا۔ اور جو دہلوی اردو ہے اس کا انداز الگ ہے۔ فضائل اعمال جب آپ پڑھتے ہو تو اس میں دہلوی اردو لکھی، اودھی اردو نہیں لکھی۔
اس لیے یہاں کے پڑھنے والے کبھی کبھی اس کتاب کو پڑھنے میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، مطلب تو سمجھتے ہیں نا، الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں چونکہ ہندوستان میں جن لوگوں نے اردو کو ترقی دی ان میں 4 نام آتے ہیں۔ میں یہ بات بہت شروع سے لے کے آپ کے پاس چل رہا ہوں، مجھے کچھ آگے کہنا، آپ یہ نہیں سمجھے کہ مولوی صاحب یہ اردو کی کوئی کتاب پڑھ لی ہے تو سنا رہے ہیں، ایسا نہیں۔ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں میں اکثر بات کہنے سے پہلے بہت دور تک گھماتا ہوں، پھر واپس آتا ہوں تاکہ آپ سے بات کہوں جو مجھے کہنی، باتیں ایک ہی تو کہنی لیکن بات پیچھے سے لے کے آ رہی ہے۔ تو اردو جو ہمارے ہندوستان میں رائج ہے اس کے جو اصل ذمہ دار ہیں وہ 4 لوگ مانے جاتے ہیں جنہوں نے ہندوستان میں اردو کی خدمت انجام دی ہے، اردو زبان کی، اردو ادب کی۔ وہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں سے اب اردو کا رواج ختم ہو گیا، اب ہم لوگ اردو کب پڑھ پاتے ہیں، کیوں، یہ بھی اللہ بہتر جانے، اس کے پیچھے آپ خود پڑھے لکھے ہو، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح عربی زبان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ قریش تھا، قبیلہ قریش کی بھی بڑی شاخیں ہیں الگ الگ، ایک قبیلہ ہے اس کی شاخیں الگ الگ ہیں، اسی لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے واسطوں سے قبیلہ قریش میں داخل ہوتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے واسطوں سے قبیلہ قریش میں داخل ہوتے ہیں، براہ راست نہیں داخل ہوتے، الگ الگ قبیلے ہیں۔ تو ہر قبیلے کی عربی زبان بالکل الگ تھی، بالکل الگ۔ قرآن پاک جو اترا تھا وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ قریش کی زبان پر اترا تھا، اسی لیے آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ قرآن لغت قریش پر اترا، زبان قریش پر اترا، یعنی عراقی عربی میں نہیں اترا، مصری عربی میں نہیں اترا، شامی عربی میں نہیں اترا، بلکہ جو عربی تھی وہ عرب کی، اور عرب کی بھی خاص قبیلہ قریش کی عربی تھی۔ اسلام کو فتنوں سے بچانا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اسلام کو فتنوں سے، میری اس جملے پر غور کیجیے گا، مجھے یہی بات اصل کہنی ہے آپ سے، گھوم کر اسی بات پر پوری بات کرنی ہے، اسلام کو فتنوں سے بچانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، نہ عالم نہ غیر عالم، سب کی، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اسلام میں آنے والے فتنوں کا دروازہ بند کرو، اگر نہیں کرو گے تو تمہارے سامنے اسلام کے خلاف جو ہو رہا ہوگا سوائے رونے کے تم کچھ نہیں کر سکو گے، جو آج کے دور میں ہو رہا۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ ہر قبیلہ قرآن پاک رسول سے سنتا اور اپنے قبیلے میں جا کے اپنے انداز سے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا۔ قرآن اترا لغت قریش پہ، اسی لیے 7 قرآ ہیں، 7 طرح سے قرآن آج بھی پڑھی جاتی ہے، بلکہ 10 ہیں، 10 قرآ کی طرف رائج ہے۔ صاحب وغیرہ جانتے ہو، ان سے پوچھئے، یہ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے پوچھئے۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہماری مولویوں سے دوستی نہیں ہے، یہ غلطی ہے، کمی نہیں ہے، اسے اب میں پہلے کبھی کمی کہتا تھا، اب میں غلطی کہتا ہوں، اور غلطی وہ ہوتی ہے جس کو جتنی جلدی دور کر لو اتنا بہتر۔ کمی وہ ہوتی ہے کہ تمہیں کسی نے بتایا نہیں، غلطی وہ ہوتی ہے جو تمہیں لوگ بتا چکے ہیں اور تم سن نہیں رہے۔ کمی اور غلطی کا فرق ہوتا ہے۔ تو 7 طرح کی قرأتیں آج بھی رائج ہیں، چل رہی ہیں، رائج ہیں، درست فیصلے چل رہی ہیں، کوئی روک نہیں سکتا۔ تو جو رائج ہیں ان میں قرآن پڑھی جاتی ہے وہ صحیح ہے، اور ترجمہ وہی ہے جو 7 زبانوں میں نکل کے آئے گا، ترجمے نہیں بدلتے، ترجمے نہیں بدلتے، ترجمے زیر و زبر سے بدلتے ہیں، وہ بھی ضمیروں کے زیر و زبر سے، حاضر اور غائب کی ضمیروں سے بدلتے ہیں، ایسے نہیں بدل جاتا، اس کے بدلنے کے لیے بھی طریقہ، سمجھے، اس کے بدلنے کا بھی طریقہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے، اس میں کوئی شک نہیں، ایک بات اور میں کہہ دوں، اسے سمجھ لینا، بات سمجھنے سے ہے، بات صرف سمجھنے سے، اللہ کی ذات ازلی ہے اور ابدی ہے، یعنی اللہ کی شروعات ہمیں نہیں پتا اور اللہ کی انتہا بھی ہمیں نہیں پتا،
لیکن انسان ازلی نہیں ہے، یعنی انسان کی شروعات کا پتہ ہے، آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، پتہ ہے، اچھی طرح پتہ ہے۔ تو ازل وہ ہوتا ہے جس کی ابتدا نہ ہو، اور انسان ازلی نہیں ہے اس لیے کہ انسان کی ابتدا ہے۔ ہمارے ابا آدم علیہ السلام ہیں، جس کے ابا بدمانس ہو تو وہ جانے، اس کا کام جانے، ہمارے نہیں۔ جس کے ابا ننگے پنگے ٹہلتے تھے وہ ٹہلتے ہوں گے، ہمارے ابا نہیں ٹہلتے، کیونکہ ہمارے ابا کا تو یہ حال تھا، آدم علیہ السلام کا، آپ کے بھی ابا وہی ہے۔ جب جنت میں انہوں نے وہ درخت کھایا جسے نہیں کھانا تھا۔ اچھا، انسان کی عادت ہے جس چیز سے منع کرو تو سوچتا ہے کوئی بات ضرور ہے جو منع کیا، عادت ہے، یہی عادت خراب ہے۔ منع کیا جائے تو سمجھو، مطلب اب مانو یہ کرنٹ جوڑنے کا تار ہے، کائی سے چھونا نہیں، آپ ضرور چھوئیں گے دیکھنے کے لیے، تو ہر چیز نہیں چھوئی جاتی، احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے دائرے بنائے ہیں، حلال کے اور حرام کے۔ حرام چھو نہیں لینا، حرام چھو لو گے برباد ہو جاؤ گے، اسی لیے تو دائرے بنائے نا۔ لیکن ہم کہتے ہیں بھائی حرام ہے تو کوئی وجہ ضرور ہوگی، دیکھتے ہیں۔ عادت فطرت، آدم علیہ السلام کی عادت ہے تو ہماری بھی ہے، ابا کی تھی، بھیا کی تھی، ابا کی تھی، لیکن ابا کی ایک اور عادت تھی، غلطی کی تو توبہ کی۔ بھیا کی عادت ہے کہ غلطی کی تو اور کی، توبہ نہیں کی۔ یہ فرق، ابا اور بھیا میں یہ فرق۔ ابا نے غلطی کی، عصا آدم ربہ فغوی، آدم نے رب کی نہیں مانی، بھٹک گئے، ثم تاب علیہ فہدی، توبہ کی، راہ راستے آ گئے۔ بھیا نے غلطی کی تو اور کی، پھر اور کی، پھر اور کی، پھر کرتے ہی رہے، پھر بولے کہ اب کریں کہ اب یہی چلے گا، بھیا یہی چلے گا، یہی بولے۔ اگر غلطی کیے ہو تو توبہ کر، ابا کی عادت ہے، اور جو اپنے ابا سے سیکھ لے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اپنے ابا سے نہیں سیکھے گا اسے دنیا میں کوئی نہیں سکھائے گا۔ ہر ایک ہنسنے کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے نہیں۔ باپ کی محبت ہوتی ہے وہ سمجھاتا ہے، سب نہیں سمجھاتے۔ محلے والے آ کے دکھاوٹ میں آنسو تو بہا دیں گے، اندر سے خوش ہوتے ہیں کہ برباد ہو رہا، یہ حقیقت ہے، دل میں ہے۔ نفاق جس کو کہتے ہیں، ہر جگہ نہیں ہوتا، راما بھاری میں نہیں ہے، راما بھاری میں سب ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، یہ الگ جگہ، راما بھاری بالکل الگ جگہ۔ میں جو باتیں بری کہوں گا راما بھاری کو نہیں آتی، وہ باہر والوں کی راما بھاری سے الگ ہے، یا اور کسی گاؤں کا ہے تو اس کے اوپر بھی نہیں آتی، اس کو چھوڑ کے قسمہ والے اگر سنے تو ان کے لیے نہیں، باہر والوں کے لیے، ورنہ سچ یہ ہے کہ سب کے لیے۔ ہر جگہ حالات ایک جیسے ہیں، پورے ملک میں حالات کا رونا تم کیا رو گے، ہم تو گزر رہے ہیں حالات، ہمارے سامنے بہت کچھ ہے، ہم بہت سی چیزیں آپ سے مجمع میں نہیں کہہ پاتے ہیں، ہماری مجبوری ہے، اور مجبوری بنے بھی آپ کو، کوئی اور نہیں بنا، ورنہ کہہ دیا کرتا تھا میں بھی پہلے بہت کچھ۔ میں آج کر رہا سنو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، وہ درخت کھا لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ جسم میں جو کپڑے، سب سے پہلی سزا کیا دی آدم کو؟ آدم علیہ السلام نے جب وہ درخت کھایا ہے، سب سے پہلی سزا آدم علیہ السلام کو یہ ملی ہے کہ آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کے کپڑے اتار دیے گئے، سب سے پہلی سزا۔ اور آدم علیہ السلام کی سب سے پہلی توبہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے بدن ڈھانپنے کا انتظام کیا۔ قرآن پاک میں دونوں باتیں نقل کی، قرآن پاک میں دونوں باتیں نقل کی کہ آدم علیہ السلام نے فوراً پتے توڑے، لیُرِیَہُمَا سَوْآتِہِمَا، اپنے بدن ڈھانپنے کے لیے۔ تو ہمارے ابا کی عادت یہ ہے کہ وہ ننگے نہیں رہے لمحہ بھر، اور ہماری عادت یہ ہے کہ ہماری نیکریں یہاں سے جہاں تک آ چکی ہے، اور تھوڑے دن اور رکو کہ گھر میں یہ کس حال میں رہیں گے پتہ نہیں، اور کسی سے ملنے چلے جاتے وہ ایسا ہی نکل آتا ہے، بے شرمی کی انتہا یہ ہے۔ ارے تم بے غیرت ہو تو سامنے والا بھی بے غیرت ہو، ضروری نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کسی حال میں نہ کھلے سوائے استنجا اور ضرورت کے۔ ہمارا صبر
میں گاؤں کی بات نہیں کرتا، پہلے دیکھتا تھا کہ گاؤں میں ہی تھا، اب شہروں میں چلن چلا ہے اتنے نیکر پہن کے گھومنے کا۔ کس نے سکھائی یہ تہذیبات؟ آپ کے ابا کی پہلی ہی صفت آپ کے اندر نہیں آئی۔ لباس انسان کا حسن ہے، لباس انسان کی خوبصورتی ہے، لباس انسان کا معیار ہے، لباس انسان کا وزن ہے۔ اگر تم لباس اچھا نہیں پہن سکتے تو تم نے دنیا میں کوئی طریقہ نہیں سیکھا۔ لباس کی پہلی شرط یہ ہے کہ حلال ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ صدر ڈھپا، حرام لباس نہ ہو اور صدر پورا ڈھپا ہو۔ آپ ہمیں بتائیے کہ آج کیا حال ہے مسلمانوں میں لباس کو لے کر کے؟ کتنے لوگ صدر ڈھانپتے؟ تو میں عرض کر رہا تھا، میں نے بات اس بات پر عرض کی کہ آدم علیہ السلام، میں نے بات عرض کی کہ آدم علیہ السلام سے جب پہلی غلطی ہوئی تو انہوں نے جنت میں ہی جب ان کے کپڑے لے لیے گئے تو انہوں نے درخت سے پتے توڑ کے اپنے بدن کے ڈھانپ لیا، چھپا لیے۔ یہ ہمارا معیار، ہم ننگے نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد اگر مسلم معاشرے میں ننگے لوگ رہتے ہیں تو غلطی کس کی؟ ہماری ہے کہ ہم نے سیکھا نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کا جب یہ حال دیکھا کہ جس کو دیکھو ہر قبیلہ اپنی مرضی سے قرآن پڑھ رہا، اپنی مرضی سے، جو دل چاہ رہا ہے، جس حال میں چاہ رہا ہے، جیسے چاہ رہا پڑھ رہا، کوئی روکنے والا نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت میں قرآن پاک کے پڑھنے کو لے کے بھی انتشار پیدا ہو جائے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر ہو جائے تو قرآن پاک کو ایک زبان پر لکھ دیا جائے اور ساری زبانیں روک دی جائیں اور قرآن کو پوری دنیا میں ایک زبان میں پھیلا دیا جائے۔ خیر واقعہ ہوا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اشکال کیا، اس کا جواب ہوا، سب ہوتا رہا، ہو گیا اور قرآن پاک ایک زبان میں جمع ہو گیا اور آج ساری دنیا میں وہی قرآن پاک جو مکہ مکرمہ کی مسجد میں ہے وہی راما بھانی کی مسجد میں ہے۔ قرآن الگ نہیں ہے، ورق الگ ہو سکتا ہے، جلد الگ ہو سکتی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن قرآن تو نہیں الگ ہے نا۔ کیا ایسا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہمارے آیت ساتھ لکھی ہے اور ان کے قل اعوذ برب الفلق اور اس کے بیچ میں ناتے نہ لکھا؟ لکھا نہیں لکھا۔ قرآن تو ایک ہی جیسی ہے۔ کیوں کیا انہوں نے؟ کیونکہ امت کہیں ایسے انتشار میں نہ پڑ جائے کہ آنے والے زمانے میں یہ بھی ایک مسئلہ بن جائے۔ ماہ ربیع الاول کی 12 ربیع الاول کو جشن آمد رسول، جشن ولادت رسول اچھی طرح سن لیجئے، جس کے دل میں رسول کی پیدائش کی خوشی نہ ہو اس کو ہم دل ہی نہیں کہتے، وہ مردہ۔ سیدھی سی بات، سیدھی سی بات، ہم اس کو نہیں منع کرتے، لیکن جشن ولادت رسول، جشن آمد رسول۔ آپ مجھے بتاؤ کہ علاقے میں ڈاکٹر آ جائے تو تم ڈھول اور نگارے لے کے دن بھر ڈاکٹر کی آمد کی خوشی مناؤ گے یا اس سے اپنی بیماریوں کا علاج کراؤ گے؟ کیا کراؤ گے؟ بیماریوں کا علاج نہیں، ڈھول تاشریہ میں ڈاکٹر صاحب آئے، پھول مالے ڈالو، ڈھول تاشریہ تھوڑا ناچ گانا کر لو، بھیا ڈاکٹر صاحب آئے، ہے نا؟ ڈاکٹر صاحب آئے ناچو ڈالو سب، تو کہیں بڑے اکرمت گاؤں والے ہیں، جب ڈاکٹر صاحب آئے تو سب ناچ رہے تھے، سب ڈھول مچا رہے ہیں۔ تھوڑی تو عقل ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تھے تو دنیا کا کیا حال تھا؟ جیسے بدتر حال میں دنیا تھی اس سے کچھ کم حالات آج نہیں ہیں، کم حالات نہیں ہیں، حالات بالکل ویسے ہی ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اس زمانے میں وہ لوگ کر رہے تھے جو شرک کر رہے تھے، آج وہ کر رہے ہیں جو کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ فرق ہوا۔ اس وقت اللہ کی بغاوت مشرک کرتے تھے، آج اللہ کی بغاوت مومن کرتے۔ اب وہ مومن ہے کیسے، یہ بات کی بات۔ مجھے آپ بتاؤ، نماز نہ پڑھنا اللہ کی بغاوت نہیں ہے کیا؟ قرآن کی تلاوت نہ کرنا اللہ کی بغاوت نہیں ہے کیا؟ اللہ رب العزت کو یاد نہ کرنا اللہ کی بغاوت نہیں ہے کیا؟ اللہ رب العزت کے احکام کو اپنے سامنے توڑ دینا یہ اللہ کی بغاوت نہیں ہے؟ کون کر رہا ہے یہ بغاوت؟
کس نے سکھائی ہے بغاوت؟ سارے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اس سلسلے میں سب کے سب گرفتار. حالات ایسے بنا دیے مسلمانوں نے. اگر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ حالات کسی اور نے بگاڑے تو مسلمان آج بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں. میں قسم کھا کے تمہارے سامنے کہتا ہوں، تم دلیل ایک نے 1000 مانگو میں دوں گا. مسلمانوں کے حالات مسلمانوں نے ہی بگاڑے، کسی نے نہیں بگاڑے، کسی نے نہیں بگاڑے. مجھے بتاؤ تمہیں کلمہ پڑھنے سے کس نے روکا؟ میں ایک سوال کروں آپ سے کہ پورا دن گزر جاتا ہے، ہم کتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں؟ کیوں؟ ہماری ذمہ داری نہیں لا الہ الا اللہ پڑھنا. پھر کیا مطلب رہ جائے گا صحابہ کرام کا؟ تعالوا من بلا سا، آپ تھوڑی دیر ایمان کی بات کریں. کیا مطلب تھا؟ کیا کہنا چاہتے تھے صحابہ؟ کیا صحابہ ایمان نہیں آئے تھے؟ صحابہ کے ایمان میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ جن کے ایمان کے سچا ہونے کا گواہ قرآن پاک ہو، ان کے بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں کر سکتا. والذین آمنوا معه اشد حبا للہ. قرآن پاک نے صحابہ کے ایمان کا معیار بتایا. ہمارا کیا حال ہے؟ پورا دن گزر جاتا ہے، پورا دن گزر جاتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کتنی ہوتی ہے مسلمانوں میں؟ آگے کی ایک بات کہوں، ناراض نہ ہوئیے گا. آپ بیٹھے بیٹھے آج کے دن کا جائزہ لے لو. آج 12 ربیع الاول ہے، آپ کے دل میں جشن ولادت رسول کی خوشیاں ہیں، جشن آمد رسول کی خوشیاں، بہت اچھی بات. آپ اپنے دل کا جائزہ لے کے اپنے آپ کو جواب دو کہ آج آپ کے گھر میں کتنے لوگوں نے تلاوت کی؟ کون تلاوت کرتا ہے اپنے گھر میں؟ آپ بتاؤ کہ آج آپ کے گھر میں آج جشن آمد رسول ہے، جشن ولادت رسول ہے، کہ آج کے دن آپ کے گھر میں دسترخوان بچھا، دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا لگا، لوگوں نے بیٹھ کے دعا پڑھ کے سنت کے مطابق کھایا؟ آپ سچ بتاؤ، جشن آمد رسول کے نام پر جو تماشا کر رہے ہو، اس سے دین کتنا پھیلے گا یہ بتاؤ. اس سے دین کو کیا فائدہ ہے یہ بتاؤ. مجھے آپ بتاؤ، اگر ڈاکٹر آپ کو دوا لا کے دے دے، آپ کو ڈاکٹر دوا لا کے دے دے کہ بھائی دوا لے لو، تو آپ دوا کھاؤ گے یا دوا لے کے جھومو اور ناچو گے؟ کیا کرو گے؟ کھانے سے علاج ہوگا کہ دوا لے کے گھومنے سے علاج ہوگا؟ کھانے سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ تمہیں دے گئے ہیں، تمہاری کامیابی کے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں. تمہاری نہیں، تمہاری سے مراد میری بھی، تمہاری نہیں، پوری انسانیت کی کامیابی کے لیے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ جس نے کارٹون بنایا، سنا کہ وہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، بڑے جشن منائے لوگوں نے، بڑے جشن منائے. مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ دیکھے مولانا کیسے فلانے کی کتے کی موت مرا، ایسی موت مرا، ویسی موت مرا. تو میں ایک بات اور آپ سے عرض کر دوں، کسی نے رسول اللہ کو برا کہا، وہ کیسی موت مرا یہ اپنی جگہ الگ بات ہے. ہم نے جان بوجھ کے، وہ رسول پر ایمان نہیں لایا، اس نے اگر رسول کے بارے میں کچھ غلط کہا یا کیا تو وہ مومن نہیں تھا، وہ مجرم پہلے سے تھا، اس کی غلطی الگ ہے. ہم تو مانتے ہیں کہ ایمان والے، ہم تو مانتے ہیں کہ ہم کلمے والے، اس کے بعد ہم رسول کی کتنی مانتے ہیں. دوسروں کو برا کہنا آسان ہے، کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ ہم رسول کے کتنے سچے عاشق. رسول کا عشق کیا ہے؟ رسول کا عشق سیکھا بھی ہے. رسول کا عشق بھی سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھو، صحابہ سے سیکھو. عشق رسول تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک جمع ہو گیا، ساری دنیا میں وہی قرآن پاک عام ہو گیا. ہوا کہ نہیں؟ وہی پڑھتے کہ نہیں؟ اگر اس زمانے میں یہ سوچ نہ لائی گئی ہوتی، طے نہ کیا گیا ہوتا، تو آج پوری امت کے لیے قرآن پاک کی تعلیم خود ایک مسئلہ بن جاتی. بنتی کہ نہیں بنتی؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان کا رحمت بنا کے بھیجا. سارے جہان سے مراد جو کچھ ہے، جو نظر آتا ہے، جو نہیں نظر آتا، سب جہاں اللہ رب العالمین کی ربوبیت ہے،
وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. بس یہ سیدھی سی بات. اس میں کوئی زیادہ ترجمے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو بہت زیادہ سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت چاہے 8 کو چاہے 9 کو چاہے 12 کو, اس سے فرق نہیں پڑتا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بات میں اور آپ سے عرض کر دوں, اس بات میں ایک بات اور عرض کر دوں, اسلامی سال چلتا ہے نا, اسلامی سال چلتا ہے نا بھائی, اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے, محرم سے تو شروع ہوتا ہے. اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون ہے؟ محرم. اسلامی سال کا پہلا مہینہ ربیع الاول کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ کبھی سوچتے ہو؟ اسلامی سال ہجری سے شروع ہوتا ہے. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ نبوت سے تو نہیں شروع ہوتا, پیدائش سے تو نہیں شروع ہوتا. پہلے اللہ رب العزت کے فیصلوں پہ غور کرو. اللہ رب العزت نے شخصیت پرستی سے منع کیا. اللہ کا دین اللہ سے چلے گا, اللہ کے سوا کسی سے نہیں چلے گا. وہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو سمجھانے اور سکھانے اور بتانے کے لیے انبیاء کی مبارک جماعت بھیجی ہے. یہ الگ بات ہے, میں پہلے بتا چکا ہوں, میرے بارے میں آپ عقیدہ سمجھ لیجیے گا. ہر نبی اپنی جگہ اپنا افضل مقام رکھتا. ہم کسی نبی کو کسی نبی سے موازنہ نہیں کر سکتے, کمپیئر نہیں کر سکتے, ہمیں حق نہیں ہے. لیکن آپ غور کرو کہ اگر اللہ چاہتے تو اسلامی سال کو شروع کرتے ربیع الاول سے, اور اسلام کا جو سال چلتا وہ ربیع الاول کی 12 تاریخ سے شروع کرتے, نبوت سے شروع کرتے, ہجری سے شروع ہوا نا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ عظیم ترین واقعات میں ہجرت بھی ایک بڑا واقعہ, ہجرت بھی ایک بڑا واقعہ. ہجرت کیوں کرنی پڑی اللہ کے رسول کو؟ کیوں کرنی پڑی؟ کیوں کرنی پڑی؟ اور آپ کہتے ہو طرح طرح کی خرافاتیں بیان کی جاتی ہیں. میں آپ سے بہت صاف لفظوں میں عرض کر دوں, رسول اللہ کی جب پیدائش ہوئی ہے تو سب سے زیادہ خوشی منانے والوں نے ابو لہب تھا کہ نہیں تھا؟ ابو لہب نے خوشی منائی کہ نہیں منائی؟ منائی. لیکن سب سے پہلی بغاوت کرنے والا کون تھا؟ ابو لہب. ابو لہب. سب سے بڑی خوشی منانے والا کون تھا؟ ابو لہب. اور سب سے بڑی بغاوت کرنے والا ابو لہب. ہماری بات آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تم خوشی مناؤ گے تو تم بہت جاؤ گے, میں یہ نہیں کہہ رہا, تم دوسرے ترجمہ نہیں نکالنا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معیار اور مدار نہیں ہے, یہ بات معیار اور مدار نہیں ہے کہ آپ اس بات پر طے کرو گے. اور ایک بات سن لو, اللہ کے رسول ایک دن کے لیے رسول نہیں ہے, اللہ کے رسول ہر سانس میں ہمارے لیے رسول ہے. ہمارے کھانے میں, پینے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, چلنے میں, پھرنے میں, بولنے میں, چالنے میں, شادی میں, بیاہ میں, رشتوں میں, خطروں میں, عقیقوں میں, معاملات میں, لین دین میں, یاری دوستی میں, تعلقات میں, ہر چیز میں, کھیتی باڑی میں, زراعت میں, کاشتکاری میں, ملازمت میں, نوکری میں, ہر چیز میں ہمارے لیے اللہ کے رسول ہے. تو ہمیں تو ہر لمحہ خوشی ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول ہیں. ہمیں تو ہر وقت یہ خوشی ہے نا بھائی. رسول اللہ, ایک بات بتاؤ, آج تمہیں دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, تمہیں 12 ربیع الاول کو تماشے کرنے پڑ رہے ہیں. اللہ کی قسم اگر تم اپنی زندگی میں رسول کے اعمال بھی آتے تو 24 گھنٹے لوگ دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول کی عادت ہے. نہیں دیکھتے. رسول اللہ کی پہچان جھنڈوں سے نہیں ہے, ڈنڈوں سے نہیں ہے, مجلسوں سے نہیں ہے. رسول کی پہچان ہمارے ذریعے کیے گئے کاموں سے, اور کاموں کا معیار یہ ہے. سنیے, ایک صحابی ہے, بادشاہ کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں, لقمہ گر جاتا ہے, دسترخوان سے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں, پڑوسی ٹوک دیتا ہے. صحابی کہتے ہیں جملہ سن لو, قیامت تک کے لیے صحابی نے امت کو جملہ دیا ہے, آترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, کیا میں اپنے محبوب کا طریقہ ان بے وقوفوں کے لیے چھوڑ دوں گا؟ جب تک یہ معیار نہیں بنائے گی امت کہ ہم رسول کا طریقہ کسی کے لیے چھوڑ نہیں سکتے,
دسترخوان کس کا ہے؟ بادشاہ کا۔ کرنے کیا گئے ہیں؟ بادشاہ کو دین کی دعوت دینے گئے۔ تم بتاؤ اگر وہ وہاں چوک جاتے تو بادشاہ کہہ سکتا تھا کہ تم اپنے نبی کے طریقے میں خود نہیں چلتے، ہمیں کیا سمجھاؤ گے؟ کہہ سکتا تھا کہ نہیں کہہ سکتا؟ اس ایک طریقے نے بادشاہ کے دل میں رسول کا رعب پیدا کر دیا۔ ایک صحابی ہے، رستم کے دربار میں جاتے ہیں، ایک خچر پر سوار چلے جا رہے ہیں، دربان روک لیتا کہ اندر نہیں جانے دیں گے، اتر جاؤ، خچر باہر باندھ دو، نیزہ تلوار کنارے جمع کر دو، تب اندر جاؤ۔ کہتے سنو، آپ تو ہم رہے نہیں تھے، تم بلائے تھے، ہم جیسے آئے ہیں ایسے ہی بادشاہ سے ملیں گے، بادشاہ کو غرض ہو ہم سے ملے ورنہ ہم جا رہے ہیں۔ انہوں نے رسول کا طریقہ نہیں چھوڑا، رسول کی بات نہیں چھوڑی۔ بادشاہ کو معلوم ہو تو بادشاہ نے کہا جیسے آ رہے ویسے ہی آنے دو۔ جب پہنچتے ہیں تو تلوار چھوٹی سی تھی تو تیر لگاتے ہوئے جا رہے تھے تو موٹی قالین بچھی تھی وہ پھٹ رہی تھی۔ بادشاہ کے دل پہ تلوار چل رہی ہوگی، ہمت نہیں تھی بادشاہ کی کہ رسول کے کسی صحابی کو روک دے۔ روک کس نے ڈالا تھا؟ رسول کے طریقوں نے روک ڈالا تھا۔ عمر وہی تھے، عمر وہی تھے جن سے اونٹ نہیں سمجھتے تھے، عمر وہی تھے جنہوں نے دنیا سنبھال کے دکھائی تھی۔ عثمان وہی تھے جن کی سخاوت لوگ نہیں جانتے تھے، عثمان وہی تھے جن کی سخاوت دنیا جان گئی۔ رسول سے ہی تو سیکھا تھا، عادتیں کہاں سے سیکھی تھی؟ سیکھی کہاں سے کی عادتیں؟ مجھے بتاؤ کہ آج پورے ہندوستان میں کسی ایک جگہ مسلمان سر جوڑ کے سنت سیکھنے کی بات کرتے ہو تو بتاؤ، کسی ایک جگہ کرتے ہو؟ مسجدوں میں کرتے ہو، گھروں میں کرتے ہو؟ مدرسوں کی بات اس لیے نہیں کروں گا کہ مدرسے مسلمان جاتے ہی نہیں ہیں، مسلمان مسجد آتا ہے، اب کچھ ہفتے میں آتے ہیں، کچھ کبھی کبھی آتے ہیں، کچھ بیچ میں بھی آ جاتے ہیں، کچھ اوپر نیچے آ جاتے ہیں، کچھ تھوڑا دیکھنے آ جاتے ہیں کہ ٹوکنا کس پر ہے، کچھ تھوڑا کچھ کہنے آ جاتے ہیں، الگ الگ مزاج کے لیے مسجد آتے ہیں۔ مسجد محلہ کے لیے نماز پڑھنے کم آتے ہیں، وہ مسجد کسی نہ کسی کام کے لیے آتے ہیں۔ تو میں آپ سے کہا تھا کہ اصل رسول اللہ کی آمد کی خوشی یہ ہے کہ تم رسول کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اختیار کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھو۔ اس کے لیے گھروں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، دکانوں میں، کھیتی باڑی میں، اپنی بیٹھکوں میں، اپنی چوپانوں میں، اپنے چائے کی دکانوں میں، اپنی پان کی دکانوں میں رسول اللہ کی باتیں کرنے کی عادت ڈالو۔ جب تک تم رسول کی بات نہیں کرو گے، اچھا تم مجھے بتاؤ، ایک دن جشن منا لینے سے رسول کا حق ادا ہو جائے گا؟ تم مجھے بتاؤ رسول کا حق ہے کیا؟ رسول کا حق یہ ہے کہ رسول کے طریقوں پہ عمل کرو، یہی تو حق ہے نا، کہ کوئی اور حق ہے؟ رسول کا حق کیا؟ رسول کے طریقوں پہ عمل کرو۔ تو ہم نے رسول کے طریقے سیکھے تو ہے نہیں کہ نہ اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم دین سیکھنے کے عنوان پر اپنی ماں، اپنے جان، اپنے مال اللہ کے راستے میں قربان کریں، اس پر پیسہ خرچ کریں۔ بہت خراب عادت مسلمانوں میں پڑ گئی ہے، سن لیجئے، وہ بھی واضح کرتے ہیں۔ دین کے لیے مال کا خرچ کرنا مسلمانوں میں آج تک آیا ہی نہیں ہے۔ اس دور میں دین پر پیسہ خرچ کتنا ہوتا ہے مسلمانوں میں؟ بہت زیادہ تو مسجدیں بنا دی، بہت زیادہ مدرسوں کو تھوڑا بہت دے دیا، اس کو دین پہ خرچ کرنا نہیں کہتے۔ دین پہ خرچ کرنا اس کو کہتے ہیں کہ دین کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ دین کے تقاضے کیا ہیں؟ کہ اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت ساری دنیا میں عام ہو جائے، یہ مطلب اللہ کی توحید، رسول اللہ کی رسالت، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری زندگی کا تقاضا ہے، اس کی کوشش کرنی ہے۔ اور دیکھو یہ سب چیزیں مانگنے سے ملتی ہے، مانگنے سے۔ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ میں آپ کو واقعہ سنا دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہو نا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی نے بھی ایک ہی ساتھ 7 سال دعائیں مانگ ڈالی، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 سال دعائیں۔ ہم کیسی دعا مانگتے ہیں؟ ہم کیسی دعا مانگتے ہیں؟ ہم تو سب جانتے ہیں کیسی دعا مانگتے ہیں۔
ہماری جو موجودہ پریشانی ہوتی ہے بس اسی کے حل کی دعا مانگتے بہت زیادہ، تو اس سے زیادہ نہیں مانگ پاتے۔ ہم نے نبیوں سے سیکھا نہیں کہ مانگنا کس سے۔ جیسے میں آپ سے بتاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کیا کہا؟ رب اشرح لی صدری، کیا کہا؟ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرے سینے کو کھول دے۔ ہے کون نبی؟ کتاب کون سی ملی؟ توریت۔ سامنا کس سے؟ فرعون کا۔ نبی ہے، جلالی نبی ہے، لیکن دعا مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ دوسری دعا مانگتے ویسر لی امری، اے اللہ میرا معاملہ آسان فرما دے۔ ہم کبھی مانگتے ہیں دعا؟ ہم نے کبھی مانگی دعا؟ تیسری دعا مانگتے وحلل عقدۃ، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو، بندھن کو، زبان کی لکنت کو، زبان کی تکلیف کو، زبان کے درد کو کھول دے۔ وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ مسئلہ یہ کہ ہم خود دین نہیں سمجھے تو کیا سمجھائیں گے؟ پہلا مسئلہ تو یہ ہے، ہم تو پھر وہیں گھوم کے آ جائیں گے۔ اگر مان لو، میں بات اکثر کہا کرتا ہوں، تم سے بھی کہہ چکا ہوں، مان لو پوری دنیا یہ کہ ہم مسلمان ہونے کو تیار ہیں، آؤ آبا بھائی والو اسلام سکھاؤ، کتنے لوگ سکھا لو گے؟ کتنے لوگ سکھا لو گے؟ اگر مان لو ابھی آپ کو بلا لیا جائے اور کہا اچھا بات بتاؤ، تمہیں اسلام کا تعارف کرانے کے لیے بلایا جائے، کتنے لوگ تیار ہو کے کرا دو گے؟ کتنے لوگ تیار؟ مجھے تو اب تک یہ سمجھ میں نہیں آیا، تم مناتے جشن رسول ہو اور کس حال میں؟ نہ شکل رسول جیسی، نہ عقل رسول جیسی، نہ دماغ رسول جیسا، نہ لباس رسول جیسا، نہ طریقہ رسول جیسا، نہ مزاج رسول جیسا، نہ آنا جانا رسول جیسا، نہ بول چال رسول جیسی۔ اور عشق جس کا ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہیں یار؟ جس کی شکل اسی کی محبت، جس کی عقل اس کی محبت، جس کا لباس اس کی محبت، کیوں بلا وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہو؟ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، جناب حضرت مولانا محمد شبلی صاحب دامت برکاتہ تشریف لے آئے ہیں، بیان تو حضرت ہی کا ہونا ہے، لیکن آپ لوگوں سے ہمارا تعلق ایسا ہے کہ ہم کچھ کہتے تو آپ سن لیتے، اس لیے ہم پوری طرح سنا لے گئے اور آپ میری محبت میں سن لیتے، اس کا لیے شکریہ آپ کا۔ لیکن بات میں عرض کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، 7 دعائیں کی، ایک نہیں 7 دعائیں کی، 7 دعاؤں کا معیار دیکھو کیا ہے۔ اور ہم نے رب سے کیا دعا کی آج تک؟ ہمارے کھیت بنا دے، نوکری دلا دے، شادی کرا دے، قرضہ ادا کرا دے، یہی سب رہ گیا تھا مانگنے کو، اور کچھ نہیں بتا دیا، یہی رہ گیا۔ وجہ ہے نا، تم اپنے رب کو ہی نہیں پہچانے کہ وہ کتنی طاقت والے ہیں، تو مانتے کیا ہم سے؟ تم سمجھو جیسے ہم سے کوئی 10 روپے مانگتا ہے تو ہم دیویا تو ہیں، لیکن سوچتے کہ تگڑا آدمی ضمانت لے لے تو دے دے، تو ویسے تم نے اللہ کو بھی سمجھ لیا نعوذ باللہ، جس نے آنکھوں کی روشنی، تم سو گئے، اللہ کی قدرت دیکھو، کھول دی آنکھیں تو دکھ رہا ہے، پلکیں بند کر لو تو دکھنا بند ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر دکھتا ہی دکھتا رہتا تو تم سوتے کب؟ نہیں سمجھا ہماری بات؟ جیسے زبان ہے بولتی ہے تو سن لیتے ہو، اور یہ بولتی ہی رہتی تو سنتا کون؟ اور یہ کان ہے، ان کو سننے کی طاقت ہے، بس سنتے ہی رہتے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کان میں سیٹی بج رہی ہے۔ تم کبھی اللہ کی طاقت پر غور نہیں کرتے، اس لیے تم اللہ سے مانگ نہیں پاتے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ سے مانگنے کا طریقہ تو رسول کا دیکھو۔ اے اللہ، عمرین میں سے چاہے عمر بن خطاب کو، چاہے عمر بن الحکم کو، اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے۔ مانگنا ہو تو ایسے مانگو، تلوار سامنے لیے کھڑے ہو اور اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں۔ تم اللہ سے مانگ رہے ہو، اپنے رب کی قوت کو پہچانو، اور رب کی طاقت تب پہچانو گے جب رب کی طاقت پر غور کرو گے۔ تم کیسے گھبرا گئے؟ تمہیں کوئی ختم کر دے گا دنیا سے؟ میں اس سے پہلے بھی تم سے کہہ چکا ہوں، اسلام کو مٹانے والے تو مٹے ہیں، اسلام نہیں مٹا۔ اسلام مٹ جائے گا،
یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جسے اللہ مٹا دے جسے چاہے رکھ دے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ مسلمانوں کے حالات آ جانا، اور ایک بات اور عرض کر دوں، مسلمانوں کے حالات آتے ہیں تو اچھی بات ہے، کم سے کم مسلمان تھوڑا سمجھدار تو ہو جاتا ہے۔ حالات نہیں آتے تو یہ غافل ہو جاتے ہیں۔ حالات آتے رہے ٹھیک تو ہے، مسجد دکھتی ہے، مدرسہ دکھتا ہے، دین دکھتا ہے، اللہ دکھتا ہے، رسول دکھتا ہے، نماز دکھتی ہے، روزے دکھتے ہیں، زکات دکھتی ہے، صدقہ دکھتا ہے۔ حالات نہیں آتے تو کیا دکھتا ہے؟ ڈھول بھی ہو، ناچ بھی ہو، تماشا بھی ہو، گانا بھی ہو، باجا بھی ہو، اور کچھ نہ رہے گا اور سب کر لو پھر توبہ کر لیں گے۔ حالات کا آنا اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ حالات آتے رہے، اللہ ہمارا امتحان نہ لے، ہمیشہ یہی دعا کیا جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا مانگی؟ رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرے معاملات آسان فرما دے۔ اچھا بتا، معاملات آسان کون کرے گا؟ اللہ۔ ہم نے کبھی دعا مانگی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سیکھی ہم نے، سیکھی ہم نے، اس لیے کہ ہم وہاں تک پہنچے ہی نہیں۔ یہ آیت ہے 16ویں پارے کی، اور ابھی ہم 30ویں پارے کی 10 سورت سے آگے نہیں گئے، تو وہاں تک کیسے پہنچتے؟ وہاں تک پہنچنے میں تو زمانہ لگے گا نا، تو پتہ نہیں کب پہنچیں گے، پہنچیں گے بھی نہیں پہنچیں گے۔ اس لیے میرے بھائی، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، لوگ میری بات سمجھ سکے۔ دعا کرو کہ اللہ مسلمانوں کی زبان میں طاقت دے جسے غیر مسلم سمجھ سکے۔ تم اپنی بات کو سمجھا پاؤ، تم اپنا اللہ کو سمجھا پاؤ، تم اپنا رسول کو سمجھا پاؤ، تم اپنا قرآن کو سمجھا پاؤ، تم اللہ کی کتاب کو سمجھا پاؤ، تم رسول کی سنت کو سمجھا پاؤ۔ سچ بتاؤ، اسے سمجھانے کو کوئی مزاج و نظام ہے؟ آگے سنو، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، دعا کیا کرو۔ لیکن ہمارے یہاں تو یہ حال ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے، تو گھر والوں کے لیے دعا کون کر لے گا؟ قرآن کہتا ہے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ میرے ذمہ دار دوست، میرے ساتھ دینے والے، میرے معاون میرے گھر میں پیدا فرما۔ ہارون علیہ السلام کے لیے دعا مانگی، ہارون آخی اشدد بہ اذری، ہارون کے ذریعے میرے کام کی مدد فرما دی۔ اشرک فی امری، ان کو میرے ساتھ شریک فرما دے۔ ساتوں دعائیں مانگنی کیوں مانگی؟ معلوم ہے دعائیں کیوں مانگی؟ کئی نسبحک کثیرا، اے اللہ ہم یہ دعائیں اس لیے آپ سے مانگ رہے تاکہ ہم آپ کو خوب یاد کر لیا کریں۔ اور یہاں تو حال یہ ہے کہ جمعے کی نماز میں بھی اللہ کو یاد کرنے کی فرصت نہیں۔ آج نئے چپل پہن آئے ہیں اور ذرا سوٹ بھی نیا پہن لیا، دھوکے سے گھر نہیں جا پائے تو یہ پینٹ بدل نہیں پائے، اور کہیں سکڑن نہ آ جائے اور اس میں کہیں جو گرد نہ لگ جائے۔ اب یہ سوچ رہے کہ دیوار کے لگے لگے نماز پڑھ لیں تاکہ وہ دیری سے نکل لیں۔ پہلے ہی سے 2 ٹکے کے چپل کو بچانے کے، پوری نماز جمعہ میں وہ 2 آنے کے چپل تو وہی پڑھ رہے ہیں، جو لے گئے وہی تو لاؤ گے جو لے گئے۔ میں ایک بات اور عرض کر دوں، مسجدوں میں جو پھٹے پرانے نوچے مہینے گندے کپڑے پہن کے آنے کے عادی ہیں، وہ بہت بڑے گنہگار ہیں، گنہگار کے گنہگار۔ مسجدوں میں خوبصورت صاف ستھرے اچھے سلیقے کے کپڑے پہن کے آنا عبادت ہے۔ پڑھو نا 8واں پارہ، قرآن کہتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، خوبصورت بن کے آیا کرو نمازوں کے وقت میں۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ کرتے میں 4-6 چھید ہوں، نماز کے لیے پہن دو، لنگی میں 4-6 چھید ہو، وہ بھی نماز کے لیے پہن دو۔ آپ بتاؤ جمعہ کی نماز کی یہ قدر ہے تو اللہ کیا دیں گے یار؟ جو لینے گئے تو وہی تو لاؤ گے۔ اچھا لینا کیا اللہ سے لاکھوں روپیہ، دینا کیا ہے 1 روپیہ؟ یہ کون سا سودا تم کرنا چاہتے ہو؟ یہ تو آج تک ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ لینا کہ اللہ نے کچھ دے دیں تو جیسا پوچھو کیا دے دے، کروڑ تو دے ہی دے، ٹھیک۔ اللہ نے کہا تم ہم کو 1 دے جاؤ، ہم 100 دیں گے، 70 دیں گے۔ مسجد پہنچے تو کیا دیا؟ 1 روپیہ، تو وہی تو مل رہا ہے، اس میں برا کیا مان لیں؟ جو دے رہے ہیں وہی واپس گھر پہ پا رہے ہیں۔ بالکل صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، جو دے رہے ہیں وہ پا رہے ہیں، جو دے رہا ہے اس سے اللہ وہی دے رہا ہے۔
बेशक ये मेरा ऐलान नहीं है, कुरान पाक का ऐलान है। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमथली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुन्बुलतिन मिअतु हब्बा। एक दाना दोगे 100 दाने मिलेंगे। जो दे रहे हो वही पा रहे हो, इसमें कोई अल्लाह की नाइंसाफी नहीं। अब तुम्हें तय करना है कि तुम क्या दे रहे हो। अल्लाह से मजाक नहीं करो। मन दल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, वो कौन है जो अल्लाह को देना चाहता है ताकि अल्लाह उसे दुगना दे दे। समझ रहे हो भाई? इसलिए बहुत किसी और तरफ ध्यान मत दो, अपनी जिंदगी का जायजा लो, अपने हालात के मालूम करो। और एक बात और मैं अर्ज कर दूंगा आपसे, आपके कई लोगों में 40 साल के लोग हो गए होंगे ना। बेशक 40 साल के हो जाने के बाद एक मसनून दुआ है कि तुमने पढ़ी। मैं फिर वही बात कहूंगा, जब तुम 10 सूरतों से ऊपर पहुंचे नहीं तो ये सब बातें तुमने सुनी ही नहीं। अब थोड़ा ऊपर तो पहुंचो यार, थोड़ा ऊपर पहुंचोगे तभी तो। अब वो कुरान पाक में लिखी है बीच में 40 साल के हो जाए तो दुआ मांगो, रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्दा। ऐ अल्लाह, रब्बी औज़िअनी, मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं आपकी दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करूं। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि भैया अल्लाह के कौन एहसान, दुकान चल नहीं रही, कारोबार ठप पड़ा है, वो पैसा फंस गया हो भैया भी, इतनी लंबी शिकायत हो। जिसका हाथ पकड़ लो, देखो कितने लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। क्या ना पूछो ना। और मौलवी साहब को देख लो तो दूरी से कहते मौलवी साहब हालात अच्छे बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि हर मौलवी चलने के लिए आता है। ये हमारे साथ भी बहुत होता है। मैं आजकल निकलता रहता हूँ तो दूर ही से मतलब हालात नहीं चलने का। भाई अब तुम्हारे पास आए तुम्हें ये तो पूछ लो, तुम्हें हर मौलवी चलने के लिए लगता है। हमें तो आज तक समझ नहीं है यार, ये लिबास पहनने में कितना बड़ा जुर्म है। इस दौर में भी अगर मौलवी जिंदा है तो अल्लाह का एहसान है, वरना किया था कि इन्हें समेट दो। कोरोना में बहुत कोशिश की मुसलमानों ने मौलवी सिमट जाए, लेकिन वो बेचारे नहीं सिमटे। हमने तो कोशिश की थी, हर एक ने निकाल दिया था। वो 3000 रुपए बड़ी बहुत बड़ी भारी दौलत थी। तुम कहते हो कोरोना ने हालात पलट दिए, तुम बताओ तुम्हारे अकीदे बंद हो गए, खत्मे बंद हो गए, तुम्हारी शादियों में सैकड़ों हजारों लोगों का आना बंद हो गया, कुछ नहीं बंद किया तुमने। कोरोना के नाम पे तुमने दीन को जरूर बंद कर दिया। दीन पे खर्च करने का मिजाज खत्म कर दिया तुमने। तुम्हारी आदत है अल्लाह का शिकवा करने की, तुम्हारी आदत है अल्लाह की बुराई बयान करने की। अच्छा एक बात बताओ, तुम जो कहते हो हालात है, इसमें किसकी शिकायत कर रहे हो तुम? बंदे से। बंदा बंदे से अल्लाह की शिकायत करे, अच्छी बात है। अल्लाह ने जिस हाल में रखा है अल्लाह का एहसान। मेरे अल्लाह के बीच में मेरे हालात है, मेरा हाल मेरे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता। लेकिन बंदों के हालात बंदे जान जाए, ये पुराने जमाने में नहीं था। एक साहब के पास आते हैं, नहीं मौजूद होते, कुंडी खटखटाते हैं, इत्तेफाक से मौजूद होते, कुंडी खटखटाते, निकलते हैं, जरूरत बयान करते हो, थैली उठा के दे देते हैं, थैली लेके चले जाते हैं, ये अंदर आके रोने लगते हैं। बीवी कहती जब माल से इतना प्यार था तो दे क्यों दिया जो रो रहे हो बैठ के? जवाब ये था कि मुझे माल से प्यार नहीं, मेरे भाई को जरूरत थी, मुझे पता नहीं चला, रोना इस बात पर। तब ये था मुसलमानों में। अब क्या है, चूंकि लेने वाले की भी नीयत खराब है कि देना नहीं, इसलिए देने वाला देना चाहता नहीं। ये भी बात बिल्कुल साफ। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि 40 साल के जो हो गए उन्होंने दुआ पढ़ी, रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया, पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ते आप? इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि आप, फिर मैं दोहरा दूं वही बात, आप ना दीन सुनते हैं, ना समझते हैं, ना पूछते हैं, ना अमल करते। बिल्कुल साफ कह रहा हूं मैं। मेरी बात आपको बुरी लगे भली लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच ये है, दीन हमारे यहाँ इससे ज्यादा अहमियत नहीं रखता कि हलवा बना लो, खिचड़ा बना लो, झंडे उठा लो। अल्लाह की कसम, तुम हलवा बनाओ, खिचड़ा बनाओ, झंडे उठाओ, तुम कुछ भी करो, तब गलत नहीं होगा जब तुम्हारे अंदर 100% दीन होगा।
ورنہ دین رسم رہ جائے گی، دین اصل سے ختم ہو جائے گی۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ تم اپنے بعد آنے والی نسل کو کیا دے کے جا رہے ہو؟ وہ جو تم اپنے ابا سے پائے ہو، یا وہ جو تمہاری آنکھیں کھل جائے تو تم کو دے کے جانا چاہتے ہو؟ بس میرے بھائی، میری باتیں بہت طویل ہو گئی، حضرت والا تشریف فرما ہے، حضرت والا کا بیان ہوگا، مہمان کا اکرام، مہمان کا استقبال، مہمان کی عزت آپ کی ایک مسلمانوں کی خصوصیت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ اور آخرت کا یقین کی علامت ہے اپنے مہمان کی عزت کرے۔ میں آپ کے گھر کا فرد ہوں، آپ نے مجھے بہت غور سے سنا، اللہ آپ کو اچھا رکھے، نیک رکھے، خوشیاں عطا فرمائے۔ اس کمیٹی نے جو جلسہ کیا، اس کمیٹی کے لوگوں کو اللہ اچھا رکھے، ان کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ حافظ منہاج تھے، مولانا تھے، مولانا عبدالحق صاحب تھے، اور مولانا شرافت صاحب تھے، اور بھی کئی لوگ تھے بیچارے، بڑی ان لوگوں نے قربانیاں دی، بڑی فکریں کی، بڑی کوششیں کی۔ اللہ آپ سب کو اچھا رکھے۔ یہ دینی اجتماعات، یہ دینی اجلاس کرا کریے، اس سے تھوڑی دیر بیٹھ کر دین سنانے کا موقع ملتا ہے، علماء کی زیارت کا موقع ملتا ہے، علماء سے بات کہلانے کا موقع ملتا ہے، علماء کی بات سنائی جاتی ہے تو وہ جذبے پیدا ہوتے ہیں، ماحول بنتا ہے، مزاج بنتا ہے۔ اس کے لیے ماہانہ، سماہی، ششماہی نظام بنائیے، گھروں میں بھی دین کی کتابیں پڑھیے، پڑھائیے، مسجدوں کی تعلیم میں بھی بیٹھیے، بٹھائیے، اپنے گاؤں کی فکر کیجیے، اہل و عیال کی فکر کیجیے، گاؤں والوں کی فکر کیجیے، گاؤں کس حال میں ہے، ماحول کس حال میں ہے، نالی نالوں کے جھگڑے سے اوپر اٹھیے، اپنے قوم کا مستقبل سوچئے، اپنے آنے والی نسل کی فکر کیجئے، اپنی تجارت کی، ملازمت کی فکر کیجئے، دین کی دنیا کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، ماحول بنائیے، مزاج بنائیے، والدین کی خدمت کریے، پڑوسیوں کا حق ادا کریے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریے، بولنے میں نرم لہجہ اختیار کیجئے، کسی کی غلطی ہو معاف کر دیجئے، غلطی ہو جائے معافی مانگ لیجئے، اللہ کے گھر کی عزت کیجئے، رسول کے گھر کا اکرام کیجئے، قرآن کی عزت کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، رسول کے رسالت کی حقانیت ثابت کیجئے، رسول کی سنت پہ عمل کیجئے، رسول کی سنتیں پوری دنیا میں پھیلانے کی محنت کیجئے۔ یہ ذمہ داری ہے ہم سب کی، کوئی نہیں بچ سکتا ان کاموں سے۔ گاؤں کا ماحول بنانے کی فکر کیجئے، دشمنوں کی چالیں سمجھنے کی کوشش کیجئے، دین مٹانے والی تنظیموں کی فکریں کیجئے، دین کے خلاف ماحول بنانے کے حالات بننے کی فکر کیجئے، جو دین کی فکر لے کر کے چل رہے ہیں ان کی فکر کیجئے، جو آپ کے دشمن ہیں، جو دین کے اسلام کے دشمن ہیں، کون ہیں، کیا چاہ رہے ہیں، کیا تدبیریں ہیں، معلوم کیجئے، ان کے تدارک کی فکر کیجئے۔ اگر ان سب چیزوں میں آپ نہیں لگے، یہی نالی، یہی نالا، یہی برنالہ، یہی سڑک، یہی کھڑنجا رہ گیا، اللہ کے قسم تو آپ اپنے آنے والی نسل پر ظلم کر کے جاؤ گے۔ آپ کی ذمہ داری تھی آنے والی نسل کو دین پہنچا دینا۔ صحابہ نے بدترین ماحول میں آنے والی نسل کو دین دیا تھا۔ آپ کا ماحول بنا ہوا، آپ کب دین نہیں دے کے جا رہے تو آپ کیا کر کے جا رہے ہیں؟ اپنے پیسوں کی قدر کیجئے، اپنی جو آپ کو ملی ہے دولت، اس کی قدر کیجئے، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کی قدر کیجئے، جوانی کی قدر کیجئے، بچپنے کی قدر کیجئے، بڑھاپے کی قدر کیجئے، والدین کی اطاعت کیجئے، والدین کی خدمت کیجئے، والدین سے محبت کیجئے۔ کس نے سکھایا ہے یہ؟ اسلام نے سکھایا ہے یہ۔ اسلام کے سوا دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جو یہ ساری باتیں بتاتا ہو۔ استنجا اسلام کے طریقے کے مطابق ہو، وضو نماز اسلام کے طریقے کے مطابق ہو، عبادت اسلام کے نظام کے طریقے کے مطابق ہو، ورنہ کیا ہو رہا؟ منہ میں مٹی کا تیل بھر کے اور آنکھ پہ پھونک کے آگ لگانا، یہ اسلام نے، یہ اسلام کا دائرہ؟ اسلام کے نام پر جھومنا، ناچنا، شریعت آئی تھی ناچنے جھومنے کو ختم کرنے، تم اس کو زندہ کر رہے ہو رسول کے نام میں۔ بے حیائی، بے غیرتی کی انتہا، جو اس کو آج بھی دین کہتا ہے، اس سے بڑا ظالم اور جابر کوئی نہیں، اس سے بڑا بدین کوئی نہیں، اس سے بڑا فاسق اور زندیق کوئی نہیں۔ میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، رسول سے ہر لمحہ محبت ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ حدیث پڑھ کے میں نے بتائی، قرآن کی حوالہ میں نے دیا، رسول اللہ فرماتے ہیں، النبی، اللہ فرماتے ہیں، النبی جو اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے لیے ان کی جان سے بڑھ کر، جان چلی جائے جانے دو، نبی کا طریقہ اور نام نہیں جانا چاہتے، تب تو ہم عاشق ہیں۔
ورنہ کھانے میں بھی نبی نہیں، پینے میں بھی نبی نہیں، چلنے میں بھی نبی نہیں، مسکرانے میں بھی نبی نہیں۔ ہماری مسکراہٹ دوسروں کا تکلیف میں دیکھ کے ہوتی، اس کو نبی کی مسکراہٹ کہہ سکتے ہو؟ ہمیں خوشی دوسروں کا تکلیف میں دیکھ کے ہوتی، اسے خوشی کہہ سکتے ہو؟ رسول نے کیا فرمایا؟ مومن سے ملے مسکرا دے، یہ بھی صدقہ۔ ہم کس حال میں ہوتے ہیں یار، اس کی کوئی بات پکڑ میں آ جاتی تو یہ ہمارے دباؤ میں رہتا۔ کیا سوچ، کیا گھٹیا بات۔ رسول فرماتے ہیں مسلمان کا عیب دیکھو چھپا لو۔ ایک آگے کی بات بتاؤ، رسول نے آگے کی بات کہی، تعافوا الحدود، کوئی شراب پی لے، زنا کر لے، چوری کر لے، تم سے ہو سکے تو آنکھیں بچا کے آگے بڑھ جاؤ۔ یہاں تک کہا اسلام نے۔ ہمارا کیا حال ہے کہ نماز پڑھنے والے کی بھی پرانے سے پرانے گناہ یاد کر کے بازار میں بتاتے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں، انہیں اسلام والا کیسے کہو گے؟ ایک آدمی کفر میں، شرک میں، بدعت میں پڑا رہے، تمہیں کوئی فکر نہیں، توبہ کر کے مسجد آ جائے، تم ساری زندگی کا کچا چٹا کھول کے بیان کر دو گے۔ اسے مسلمان کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتے مسلمان۔ سوچنا ہوگا تمہیں اپنے بارے میں، غور کرنا ہوگا تمہیں اپنے بارے میں، تم کیا کر رہے ہو اور اسلام کیا کہتا ہے۔ اگر تم نے نہیں سمجھا، اور یہی نالے، اس سے زیادہ جھگڑے نہیں ہیں مسلمانوں کے۔ تحصیلوں میں پٹے پڑے ہی فائلیں، نالی اور نالوں کی، ہم اپنے سامنے سے نہیں نکلنے دیں گے، وہ اپنے ساتھ، جس کی یہ ایمان کا حصہ ہو۔ النظافہ نصف الایمان، پاک رہنا، صاف رہنا آدھا ایمان ہے۔ نالی اپنی ہو یا پرائی ہو، نالی ہے تو صاف کر لیں گے، اس کا جھگڑا کرے وہ قوم کہاں مسلمان ہو سکتی ہے؟ یہ بوال، یہ گندگیاں چھوڑ دو، سچی توبہ کر لو، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں شکر ادا کر لو۔ اور آخری بات عرض کر دوں، اللہ کے سامنے تنہائی میں رونے کی عادت ڈالی۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ کتنی بڑی نعمت۔ تنہائی میں بیٹھو اور اللہ کو یاد کرو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، اور یاد کرو کتنے بڑے بڑے گناہوں پہ اللہ نے پردہ ڈال رکھا۔ اگر ہمارے گناہوں کا پردہ اللہ کھول دے، اللہ کی قسم تم میری شکل دیکھنا پسند نہیں کرو۔ اللہ کے کتنے بڑے احسان ہیں، کوئی یاد نہیں آتا، کوئی یاد نہیں کرتے ہم۔ کتنے بڑے مجرم اور پاپی بن چکے ہیں ہم، کتنا دھوکہ دے رہے ہیں اسلام کو، اللہ کو، رسول کو، مسلمانوں۔ اس لیے بھائی حد ہو گئی، بس کرو، توبہ کرو، تنہائی میں اللہ کو لے کر بیٹھو۔ تنہائی میں موبائلوں کو لے کر بیٹھنے والے، اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں تم سے، اللہ کے واسطے اللہ کے آگے رونے کی عادت ڈالو۔ دشمن جان گیا، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی تنہائی میں اللہ کو یاد کر لے، آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، اللہ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ دشمنوں نے تنہائی کا نظام ہی بنا کے دے دیا، کہاں اللہ یاد آئیں گے، اسے بتاؤ۔ لمبے لمبے کھیل چل رہے ہیں، سٹا چل رہا، ابھی تک وہ آئی پی ایل سے فارغ ہوئے ہیں اور T20 ورلڈ کپ تو آ ہی گیا ہے، مطلب بھر کے پیسے کمانے اور گوانے کے۔ کیا ذہانت ہے، کیا بدتمیزی ہے۔ پب جی تو چل رہا، وہ کون کون سے گیم ہیں وہ طرح طرح کے، 5-5 8 سال کے بچے کہاں لگے ہیں آپ کے، کہاں لگے ہیں؟ اللہ کی قسم کر آپ کہتے ہو کہ موبائل سے دین سیکھ رہے ہیں، صرف تم جہالت پیدا کر رہے ہو۔ تمہارا بچہ مسجد میں دین کیوں نہیں سیکھ رہا؟ تمہارا بچہ مدرسے میں دین کیوں نہیں سیکھ رہا؟ اگر تمہارا بچہ بڑا قابل ہے، تم بڑے مالدار آدمی ہو، تو کوئی نیک عالم دین تمہارے گھر آ کے بچوں کو دین کیوں نہیں سکھا رہا؟ تم نے موبائل بچوں کے ہاتھ میں دے کے جتنا بڑا ظلم کیا ہے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو۔ آنے والے 10 سالوں میں جو ماحول بنے گا تم تصور نہیں کر سکتے۔ 16 اور 18 سال کی 2.5 لاکھ لڑکیاں اپنے گھروں سے بھاگ کے غیروں سے نکاح کر چکی ہیں۔ تم کہاں ہو؟ یہ کس کا نتیجہ ہے، کس کی دین ہے؟ مجھے تعجب ہے، 2 کمروں کے مکان میں باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، اور بیٹی عشق کرتی رہی رات بھر، ماں باپ نہیں جانتا۔ کیسے مان سکتا ہوں میں؟ لاکھوں بیٹیاں مسلمانوں کی جان چکی ہیں دوسروں کے ہاتھوں میں، کون ذمہ دار؟ اللہ کی قسم قطعی یہ اسلام نہیں ہے کہ تم غیر مسلم عورتوں کو اپنے عشق میں پھنسا کے شادی کرو، اسے اسلام نہیں کہتے، اسے اسلام نہیں کہتے۔
اسے اسلام نہیں کہتے، لیکن کتنی مسلمان بیٹیاں جا چکی ہیں۔ تمہارے قریب کے علاقوں کے واقعات ہیں، اگر تم انکار کرو تو میں ابھی نام دے کر بتا دوں، تم قطعی غلطی پر ہو۔ آنکھ بند کیا ہو شد الملک کی طرح کہ کچھ نہیں ہو رہا، اللہ کی قسم بہت کچھ ہو رہا۔ اسلامی معاشرہ تباہ ہو کے رہ گیا، مسلمانوں کا نظام برباد ہو کے رہ گیا، مسلمانوں کو کوئی فکر نہیں کہ کہاں ہے، ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے جانور، کہ کوئی زندگی ہے مسلمانوں کی، نہ اولاد کی تربیت، نہ گھر کا ماحول۔ ہمارے گھر کے ماحول میں ناچ اور گانے، ہمارے گھر کے ماحول میں نہ اللہ نہ رسول، ہمارے گھر کے ماحول میں نہ لباس ہے نہ طریقہ، ہمارے گھر کے ماحول میں نہ سنت نہ فرض۔ کیا ماحول ہے گھر کا؟ اگر مسلمان کے گھر کا ماحول اور غیر مسلم کے گھر کے ماحول میں کوئی فرق نہیں تو وہ مسلمان کا گھر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو بات میں نے آپ سے کہی ہے اسے سمجھیے گا، بہت بڑی سازش کے تحت مسلم بچیاں غائب ہو رہی ہیں، پیار کا چکر چل رہا، پیار کا، عشق کا، کیا جہالت۔ ایک بات اور عرض کر دوں، جو کرو گے وہی بھرو گے، جو کرو گے وہی بھرو گے۔ تمہاری نگاہیں گندی ہوں گی تو دوسروں کی نگاہیں تمہاری بیٹیوں پہ گندی اٹھے گی۔ بہت سارا لفظ ناز کروں، اس لیے میں پھر ایک بات آخری بات عرض کروں گا، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنی فکر کرو، اپنے آل اولاد کی فکر کرو، والدین کی فکر کرو، پڑوسی رشتہ داروں کی فکر کرو، گاؤں والوں کی فکر کرو، ماحول بنانے کی بات کرو۔ یہ نانی نانوں کے جھگڑے بند کر دو، سمجھوتے کر لو، بات کر لو، ایک دوسرے سے مل لو، ایک دوسرے کے لیے نرم ہو جاؤ، ایک دوسرے کے لیے جھک جاؤ۔ اللہ کے قسم رسول نے فرمایا جو اللہ کے لیے خود کو چھوٹا کر لیتا ہے اللہ اسے بڑا کر ہی دے گا۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ سے سچی توبہ کرو، کچھ کرنا نہ کرنا، ہماری ایک بات مان لینا، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے دو آنسو نکالنے کی آس سے عادت ڈال دینا۔ ایک وقت میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اے اللہ تیری کتنی نعمتیں ہیں، دن بھر نافرمانی ہوتی رہی پھر بھی نعمتیں دیتے رہے، اے اللہ جرم معاف فرما دے اور ان نعمتوں کی لاج رکھ لے اور ہمیں دوبارہ نعمتیں پھر سے عطا فرما دے، ورنہ جوانیاں کہاں جا رہی سب کو؟ آنکھیں گندی، کان گندے، ناک گندے، منہ گندے، پیر بھی گندے، ہاتھ بھی گندے۔ ہاتھوں کی گندگی یہ ہے کہ رات بھر عشق کے میسج بھیجو، کانوں کی گندگی یہ ہے کہ بھیجے ہوئے میسج کانوں سے سنو، یہی سب تو ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے مسلم معاشرے میں؟ ہوتا کیا؟ 2 بجے سوئیں گے، 9 بجے صبح اٹھیں گے۔ حدیث پاک میں نہیں لکھا، رسول نے فرمایا جو صبح کے وہ سوتا رہتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ میرے جملے نہیں، رسول نے فرمایا، اس کا مفہوم عرض کر رہا۔ کئی فیصد مسلمانوں کے کانوں میں سب شیطان پیشاب کر رہا؟ راما بھاری میں اگر 1000 مسلمان، اگر 1000 مسلمان ہوں گے، 700 مسلمانوں کے کانوں میں پیشاب کرتا ہوگا صبح شیطان۔ جس کے کان میں شیطان کی غراضت بھری ہو تمہیں امید ہے کہ وہ دین کی بات سنے گا؟ نہیں سنے گا، نہیں سنے گا۔ ایک صاحبہ آتی ہے بزرگ کے پاس، کہتی ہے میرا بہت دل چاہتا ہے کہ بچوں کو فجر میں بھیج دوں، بچے اٹھتے نہیں ہیں۔ تو بزرگ نے کہا کہ اگر تم پوری امانتداری سے سوال کر رہی ہو تو جواب سن لو، کر کے دکھاؤ۔ کہنے لگے کہ حضرت کچھ بتا دیجئے، کچھ بنا دیجئے، کوئی وظیفہ دے دیجئے۔ بس وظیفوں اور تعویذوں کے چکر میں رہو، کرنا کچھ نہیں، کرنا کچھ نہیں، وظیفے تعویذ بس اسی چکر میں رہو۔ ایک مولوی صاحب کو وظیفہ معلوم تھا کھیت بچانے کا، مسجد میں بیٹھے وظیفہ کرتے رہتے تھے اور ادھر جانور ان کا کھیت چرتے رہتے تھے۔ ارے جانور سے کھیت بچانے کے لیے وظیفہ نہیں، لاٹھی چاہیے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تم تو اسی چکر میں پڑے ہو، سب وظیفے سے ہو جائے تو نماز کنارے کر دو، یہ بھی وظیفے میں ڈال دو، قطعی غلط ہو۔ تو ہم صاحب بزرگ نے کہا کہ بہن اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بچے فجر پڑھیں تو صرف ایک بار گھر میں آگ جلاؤ، جو بچہ صبح نہ اٹھے اسے اٹھا کے اس آگ میں ڈال دو۔ کہنے لگی ہے مولوی صاحب ایسا کیسے ہو سکتا؟ تو کہا انہوں نے جو جواب دیا انہوں نے بہت پیارا کہا، اگر ایسا تم نہیں کرو گی تو نماز نہ پڑھنے پر تمہارا رب تمہارے بچوں کے ساتھ یہی کرے گا۔ بے شک سوچو، تھوڑا تدبر کرو، کیا کر رہے ہو، اس آج میں زندگی گزار رہے ہو، کیا دین چلے گا؟ ایسے نہیں چلے گا۔
نہیں چلے تو اللہ سے دعا کرو، ایک عادت طے کر لو، آج سے انشاءاللہ نہیں چھوڑو گے۔ میں کہتا ہوں کسی وقت تم اپنے گھر میں بستر پہ لحاف اور چادر تان کے اندر بولو اللہ سے کہ اللہ میاں آج نماز پابندی سے نہیں پڑھ پائے، اللہ میاں آج جماعت چھوڑ گئی، اللہ میاں آج فلانا کام چھوڑ گیا، اے اللہ آج کھانا سنت کے مطابق نہیں کھایا، معاف کر دینا یا اللہ۔ اتنا کرنے کا عادت ہے۔ تنہائی میں موبائل تم رات بھر دیکھو، اول تو نہ دیکھو، لیکن دل نہیں مانتا، رات بھر دیکھو، 5 منٹ کے لیے رو تو لو، رو تو لو، شاید اللہ دل بدل دے۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب ایک اور گزارش ہے، حضرت والا کا بیان ہے انشاءاللہ، آپ حضرات بیٹھیں گے نا انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ بتائیں کتنے لوگ بیٹھیں گے؟ اب چونکہ آپ حضرات نے وعدہ کر لیا اور ہم نے حضرت سے دیے گئے ٹائم سے زیادہ بول دیا، حضرت ہمارے مہمان ہیں، حضرت کا خطاب ہوگا، حضرت کے خطاب سے پہلے انشاءاللہ قاری مشیر صاحب 2-3 شعر پڑھیں گے، زیادہ نہیں، پھر حضرت کا خطاب ہوگا، سنیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے جو کہیں گے ذاتی میں مجھے معاف فرمائے، آپ حضرات کو قبول فرمائے، مجھے بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔